أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو. ہم لوگ اب اس ٹرم کی آج 4th کلاس میں ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا اسکرین پہ کہ ہم لوگ کر رہے ہیں فعل ثلاثی مجرد کا. آج فعل معروف اور فعل مجہول ایسی کچھ چیز آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. جب سے ہم لوگوں نے فعل شروع کیا ہے تو اسم کو جیسے ہم لوگوں نے 4 پہلو سے پہچانا تھا اور اچھی طرح پہچان کے، اور اب ہمیں اعراب، جنس، عدد، وسعت ہم سب کچھ پہچان لیتے ہیں اور کچھ بھی اس میں ہمیں دقت نہیں ہوتی. ٹھیک اسی طرح سے فعل کو بھی اچھی طرح سے پہچاننے کے لیے ہمیں ان 5 کریکٹرسٹکس یا ان 5 چیزوں سے اس کو گزار کے دیکھنا ہوگا، تب ہم اس کا صحیح سے استعمال کر پائیں گے. فی الحال تو ہمیں استعمال کہاں کرنا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کا صحیح سے ترجمہ کر پائیں گے اور سمجھ پائیں گے، جس میں سے ہم نے اعتبار زمانے کے اعتبار سے دیکھا کہ فعل کتنے قسم کے ہیں. زمانے کے اعتبار سے فعل کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا: ماضی میں، مضارع میں، جس میں مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی آتا ہے، اور پھر 3rd کیٹیگری تھی امر اور نہیں کی، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی. تو یہ ہو گئے ہمارے زمانے کے اعتبار سے. اس کے بعد حروف علت کے اعتبار سے فعل کو ڈیوائیڈ کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ حروف الہجہ میں 2 حروف ایسے ہیں جو تھوڑا بیمار ہیں، جو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ جب کسی لفظ کے روٹ لیٹر میں موجود ہوتے ہیں تو وہ پورے لفظ کی کیمسٹری چینج کر دیتے ہیں، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی، ان کی گردان وغیرہ تھوڑی فرق بنتی ہیں. وہ 2 حرف کیا ہیں؟ واو اور یا. جب یہ کسی لفظ کے روٹ لیٹر میں موجود ہو، یاد رکھیں روٹ لیٹر یہاں بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس حساب سے فعل کی 2 کیٹیگریز بنا دی ہم نے کہ جن میں یہ موجود ہوں گے وہ فعل معطل کہلائیں گے، اور جن میں بیمار حروف نہیں ہوں گے یعنی واو اور یا نہیں ہوگا، سارے صحت مند والے حروف ہوں گے تو وہ فعل صحیح کہلائے. تو حروف علت کے اعتبار سے جو 2 کیٹیگریز ہیں ان کا نام کیا ہے؟ فعل معطل اور فعل صحیح. اب آج دیکھتے ہیں موجودگی فاعل کے حساب سے. کسی جملے میں اگر فاعل موجود ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اور اگر موجود نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں. تو وی ول بی ڈوئنگ، مطلب ہم لوگ کریں گے آج 3rd کیٹیگری، یہ والی، یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت غور سے سنیے گا، بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر بیچ میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے یہ بہت آسان سی چیز بالکل اپوزٹ ہو جائے. 100% آپ اسکرین پہ ہی رہیں، 100% کلاس میں ہی رہیں، چیز بہت آسان ہے، بٹ آپ ایک بھی اس کا سینٹینس یا ورڈ مس کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو فاعل کی موجودگی کے حساب سے فعل کو کتنے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے؟ 2 گروپ میں، صرف 2 گروپ ہیں. اگر فاعل اس جملے کے اندر موجود ہے تو اسے معروف کہیں گے، اور اگر موجود نہیں ہے تو مجہول کہیں گے، فعل مجہول کہیں گے. یاد رکھیں، یہیں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی بھی کام ہوا ہے، کوئی بھی فعل واقع ہوا ہے تو اس کا فاعل ضروری ہے. اور یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمارے یقین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی چاند، سورج، پوری کائنات نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن فاعل نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے. کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے، چاہے وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ اس جگہ سے اس جگہ 1 مائکرو میٹر بھی موو کر رہا ہو تو اس کو موو کرنے والا کوئی ہے. اور پھر اتنی بڑی کائنات، اس کو چلانے والا بھی کوئی موجود ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا. یہ کانسیپٹ ہی آج کی کلاس کا مین آئیڈیا ہے
کہ کوئی بھی فعل اگر ہو رہا ہے تو اس کا فاعل ضرور 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 ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس جملے میں فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا. تو ہم جو ورڈ یہاں پہ کریں گے، یہاں پہ لکھیں گے کہ یہاں پہ فاعل مذکور ہے. یہ دو لفظ کی ورڈ ہم دیتے ہیں نا، ہمیشہ آپ کو لمبے چوڑے سینٹنس یاد کرنے کو نہیں کہتے، صرف ہم کہتے ہیں کہ ورڈز یاد کریں آپ. فعل معروف میں فاعل کیا ہے؟ مذکور ہے، کیونکہ فاعل ہی کے حساب سے ہو رہی ہے یہ چیز پوری، ہم فاعل کی ہی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ فعل معروف وہ فعل کہلائیں گے کہ جب یہ فعل موجود ہے اس جملے میں تو فاعل کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ذکر سے بنا مذکور اور حذف سے بنا محذوف. حذف آپ کو پہلے بتا چکے، حذف کا مطلب ہوتا ہے کہ غائب کر دیا جانا، ہٹا دیا جانا، اس چیز کا وہاں موجود نہ ہونا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تھا ہی نہیں، کام کر کے وہ چلا گیا. بہرحال فعل مجہول وہ فعل ہیں جن کے فاعل محذوف ہے، مطلب چھپے ہوئے ہیں، کام کیا ہے انہوں نے لیکن ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس جملے میں ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن وہ ہیں. یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے. اس لیے مذکور ورڈ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ایسا فعل معروف کی ڈیفینیشن میں اگر آپ یہ لکھیں وہ افعال جن کے فاعل ہوں اور وہ افعال جن کے فاعل نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے. محذوف ہے، چھپے ہوئے ہیں، ان کے کیا ہے؟ مذکور ہیں. ابھی ہم اگزامپل کے ساتھ بھی بتاتے ہیں. تو بس یہ دو کیٹیگری ہوگی. معروف عرف سے ہے، عرف کا مطلب بھی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا. تو اس میں فاعل جو ہے پہچانا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اور اس میں فاعل ہے چھپا ہوا ہے، وہ اس کا ذکر نہیں ہے، مذکور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ محذوف ہے. اس سلائڈ پہ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن فعل معروف کی. بس اتنا سا آپ کو یاد کرنا ہے، جس میں اب اس میں ڈیفینیشن میں آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ پورا سینٹنس نہیں، آپ کو صرف یہ ورڈ یاد کرنا ہے جو میں نے ابھی وہاں لکھا. اور یہاں پہ ہم نے محذوف کی جگہ پہ سوچا کہ آپ دوسرا ورڈ کیوں یاد کریں، بس نہ ایڈ کر دیں، اس کو نگیٹ کر دیں، نگیٹو بنا دیں، اور آپ کے فعل مجہول کی ڈیفینیشن تیار ہو گئی. فعل معروف کیا ہے؟ ڈیفینیشن بنتی ہے وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو، یعنی جس کے فاعل کا ذکر کیا گیا ہو، فاعل کا پتہ چل رہا ہو، وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو. جیسے کتبہ، اس نے لکھا. اب آپ اس ٹرم سے آپ واقف ہیں، آپ نے اس گردان کو کیا، فعلا اس نے کیا، کتبہ اس نے لکھا. تو اس گردان، ان روٹ لیٹرز اور ان حرکات کے اندر ہی یہ فاعل موجود ہے، تبھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس نے لکھا. کتبہ کا ترجمہ کبھی یہ نہیں کریں گے لکھا کہ پاس فعل ماضی کا ہے، فعل ماضی سے انگلش میں وینٹ کا ترجمہ ہم وہ گیا نہیں کر سکتے. تو جبکہ کتبہ کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو صرف لکھا کریں گے تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے تو فعل کا لفظ لیکن فاعل بھی اس میں موجود ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے لکھا. تو کتبہ کس کیٹیگری میں گیا؟ فعل معروف میں گیا، کیونکہ کتبہ ہم کو بتا رہا ہے کہ یہاں فاعل کون ہے؟ واحد مذکر ہے، اس نے کیا ہی موجود ہے یہاں پہ. کتبہ کیا ہو گیا؟ فعل معروف. اب دیکھتے ہیں فعل مجہول. وہ فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، یعنی اس کا ذکر نہ ہو. کام تو ہم کو پتا چل رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کسی نے کیا ہے، لیکن کس نے کیا یہ نہیں پتا چل رہا ہے. جیسے اب دیکھ حرف وہی ہے، سبحان اللہ. جب یہ سب اتنے غور سے دیکھو تب لگتا ہے کہ تلاوت کرتے وقت ہم کبھی بھی اس میں نہ رہیں کمپٹیشن میں کہ ہم 20 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں اپنا جز، ہم 15 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں، بلکہ بہترین ہے وہ شخص جس نے بنا کسی حرکات کی غلطی کے 1 یا 1.5 گھنٹے میں ایک جز پڑھا. سبحان اللہ. کتیبہ تو حروف وہی ہے، حرکات چینج ہو گئی. جب حرکات چینج ہوئی تو اب دیکھیں اس میں سے یہ فاعل اب غائب ہو گیا، فاعل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ واحد مذکر ہے کہ واحد مؤنث ہے کہ کون ہے، جمع ہے کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا چل رہا ہے. بس اب یہ پتا چل رہا ہے کہ کام ہوا اور کام کسی نے کیا، لیکن کس نے کیا یہ نہیں پتا چل رہا ہے. تو کتیبہ، یہ ترجمہ آپ سورہ البقرہ میں کر چکی ہیں. کتیبہ
لکھا گیا، وہاں آپ نے کیا تھا کتیبہ علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، ہے نا. تو کتیبہ اس کا ترجمہ ہوگا لکھا گیا. اب دیکھیں یہاں پہ اس اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یا لکھ دیا گیا. یہ تو پتا چل رہا ہے کہ پاسٹ ٹینس میں یہ کام ہوا، اور کام کا بھی پتا چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ کس نے کیا. تو اس طرح کے افعال مجہول کہلاتے ہیں. یہ کہلائے گا فعل مجہول. کیوں؟ کیونکہ کام کا تو پتا چل رہا ہے، اور ہم اس کو کہیں گے فعل ماضی مجہول. کیوں کہیں گے فعل ماضی مجہول؟ کیونکہ یہ ماضی کا ہی صیغہ ہے. تو یہ بھی ہم کو پتا چل جا رہا ہے اس لفظ سے کہ کام ہوا، ماضی میں ہوا، لیکن کس نے کیا یہ ہم کو نہیں پتا چل رہا ہے. کتیبہ یہ فعل مجہول ہوگا کیونکہ فاعل کا ذکر نہیں ہے. جب اس طرح کے جملے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ فاعل کون ہے. اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اسی اسکرین پہ دیکھیں یا یہاں پہ دیکھیں، ہاں جگہ زیادہ ہے. تو موجودگی فاعل کے حساب سے دو کیٹیگری ہوئی، فعل معروف اور فعل مجہول. اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ فاعل کیا ہے؟ مذکور نہیں ہے. کیوں نہیں مذکور ہے؟ کیوں اس کا نہیں ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم آپ کو 3 وجوہات ہیں جو بتاتے ہیں. کہ ایک بات تو یہ ہے کہ فاعل کا پتہ ہی نہیں، کام ہو گیا. مثلا ہم نے ٹیبل پہ پانی کا ایک گلاس رکھا، اور ہم 1 گھنٹے بعد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ گلاس خالی ہے. تو ہم کو کیا پتا چلا کہ کسی نے پانی پیا، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ کس نے پیا. تو اب ہم کہیں گے شرب الماء. کیا کہیں گے؟ شریبا. اب یہ شریبا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ہم یہاں لکھ لیں ایک، کیونکہ میں بار بار بولوں گی تو آپ یہ کیچ بھی کر لیں ساتھ میں کہ ماضی کے مجہول کا یہ وزن ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے شریبا بولا. شریب الماء. ٹھیک ہے، تو ہم بس یہ کہیں گے پانی پی لیا گیا، ہے نا، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے پانی پیا. تو ایسی جگہ پہ جب ہم کو بتانا پڑے گا کہ پانی پی لیا گیا یا پانی اب گلاس میں، تو ہم کہیں گے شرب الماء، پانی پی لیا گیا یا پانی پیا گیا. کس نے پیا ہم کو نہیں پتا. تو نمبر 1 وجہ ہو سکتی ہے کہ فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، یا فاعل میں لکھ دوں، کم میں لکھ دوں، فاعل معلوم نہیں ہوتا. کام تو ہوا، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کام کیا. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم مجہول فعل کی ہم کو ضرورت پڑے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، میں بشت سے وہ جملہ بھی لکھ دوں، شرب الماء، اور کات بھی لگاؤں. اچھا، تو اس میں کیا ہوا کہ پانی پی لیا گیا اور مجھے پتا نہیں چلا کہ کس نے پانی پیا. تو ایسے میں اب ہم شریبہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہمیں شوریبہ ہی بولنا پڑے گا، مجہول والا وزن لانا پڑے گا. یہ ہے فعل مجہول کا وزن ماضی کا. دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ فاعل کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہا. فاعل کا ذکر ہی کرنا نہیں چاہا گیا. یہ چاہا گیا میں اس لیے لکھ رہی ہوں یہاں پہ کیونکہ اس کیٹیگری میں زیادہ تر قیامت کی ہولناکیوں کا جب ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو بس بتا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ اور جب زمین ہلا دی جائے گی. تو زمین اپنے آپ تو نہیں ہلے گی نا، بنا اللہ کے حکم کے تو نہیں ہلے گی. تو قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو اٹیچ کرے، مطلب وہاں اپنا نام لے کر آئیں. تو اکثر وہاں پہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا. تو فاعل کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. جہاں تک جب تلاوت کر کے جب ترجمہ اور اس پہ غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسا کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمین ہلا دی جائے گی، آپ ایسے سنا اپنی سینٹنس، اور پھر اتنا ہی بولا گیا کہ اور جب زمین ہلا دی جائے گی، اس کا ہلا دیا جانا، زلزالہ بھی آتا ہے نا آخر میں، تو دل پہ زیادہ اثر کرتی ہے یہ بات. یہاں پہ جب فاعل کا ذکر نہیں ہے اور جب زمین ہلا دی جائے گی، اب آپ اس سینٹنس کو سنیں کتنا کیسا اثر پڑا دل پہ. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے، تو ہمیں جو ہے ہمارے دل میں خوف اور ہمیں وہ پوری ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف فیلنگ بھی آئی. اور جس کو نہیں پتا ہے
تو جو ایمان نہیں رکھتا جب وہ اس آیت کو پڑھے گا تو وہ اللہ کی طرف غور بھی کرے گا کہ کیسے، کون ہلا دے گا، کیوں ہلا دی جائے گی، تو غور کا سبب بھی بن سکتی ہے کسی کے لیے۔ تو یہ ہو گئی دوسری وجہ کہ فاعل کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہا گیا۔ ایک بار پھر میں بتا دوں کہ قیامت کے ذکر میں، قیامت کی ہولناکیوں کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ان جملوں میں اپنا نام نہیں لیا اور وہاں فعل مجہول کا استعمال کیا۔ تیسری بات کیا ہے کہ فاعل اتنا obvious تھا کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی گئی۔ جیسے اس کا اگزامپل یہ دیتے ہیں، کتیبہ جو ابھی میں نے بولا سورہ البقرہ کی آیت کا یہ فریز، کتیبہ علیکم الصیام، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں کتیبہ فرض کر دیے گئے تم پر روزے۔ اب یہ جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کس نے فرض، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اوپر روزے فرض کریں گے، تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے۔ یہ وجوہات ہیں کہ جہاں پہ فعل مجہول کا استعمال ہوتا ہے۔ اب تک اگر کسی کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو وہ پوچھ لیں، اب تک میں نے جو کچھ بتایا اگر کلیئر ہے تو میں آگے بڑھوں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں کسی فعل کے اس جملے میں مجہول ہونے کی، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی مجہول، ماضی کا جیسے آپ نے یاد کیا تھا قتل، ہے نا، تو یہ معروف کا صیغہ ہے، یہ ماضی معروف کا وزن ہے۔ قتل، فعل، یہ کس کا وزن ہے؟ معروف کا وزن ہے۔ مجہول کا وزن ہے قتیلا۔ اور صرف خوش ہو جائیں ایک بار اور کہ معروف کے تو ہم آپ کو 3 وزن بتائیں گے، لیکن مجہول کا صرف ایک ہی وزن ہے اور وہ وزن ہے فعیلا۔ اسی لیے دیکھیے اس کو لکھ دیا یہاں پہ، اس کو ہم نے لکھا نہیں کیونکہ اس میں کچھ ابھی ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ تو فعل ماضی مجہول کا صرف ایک وزن ہے یہ، اور اس وائٹ سرکل کی پکچر لیں جلدی سے اپنی برین میں، اور اس کو، یہ ہے امپورٹنٹ، یہ بہت اچھی طرح سے آپ کے، اور پکچر لینے سے زیادہ اگر آپ کو یہ آیت کا یہ فریز یاد کر لیں جو یہ اوپر ابھی میں نے لکھا، کتب علیکم الصیام، تو کتبہ بس ہو گیا فعیلا۔ اسی وزن پہ سارے ماضی کے مجہول کے الفاظ ہوں گے، جیسے آپ دیکھ رہے قتیلا، اور ظاہر اس کی بھی پوری گردان بنے گی اسی طرح، تثنیہ کے لیے بن جائے گا قتیلا، پھر قتلو، ٹھیک ہے، پھر ایسے پوری گردان چلے گی، تبھی قتلت، ابھی جیسے پڑھا اذا زلزلت الارض، اس میں زلزلت ہو گیا نا، تو اسی طرح سے پوری گردان اس کی بھی چلے گی، لیکن اسی وزن کے ساتھ فا، عین اور لام کلمہ کے اوپر یہی حرکت ہوگی لائن سے، یہ اور یہ، فو، غی اور لا، یہی حرکات ہوں گی، نو، سی، اب یہ تو آپ کہہ رہی ہوں یہاں پہ تو پیش آ گیا، یہ واو کی وجہ سے آ گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک کلاس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اب یہاں پہ نو، سی، را، پھر آگے واو لگا ہوتا، واو تو اپنے سے پہلے پیش کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس لیے وہ زبر پیش میں چینج ہو گئی۔ نصیرو، وہ سب مدد کیے گئے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب مدد کیے گئے۔ چلیے اس کا بھی کرتے ہیں پہلے، نصرو، انہوں نے مدد کی، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے مدد کی، یہ مدد کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ یہ مفعول کا پتہ چل، نصیرو، وہ سب مدد کیے گئے۔ اسی طرح طلبا، ہم نے ایک واحد کا لے کے آئے آپ کے لیے، اور ایک جمع کا لے کے آئے، اور ایک تثنیہ کا لے کے آئے، کہ ساتھ میں آپ یہ بھی پروسیس کرتی رہیں کہ یہ سب چیزیں جو معروف کی ہیں وہ مجہول میں بھی جائیں گی، لیکن مجہول میں اسی وزن پہ چلیں گی، فعیلا کے ہی وزن پہ چلیں گی۔ تو طلبا، ان دونوں نے طلب کیا، اور طلبا، وہ دونوں طلب کیے گئے، تو اس طرح سے فعل ماضی مجہول کی گردان بنتی ہے فعیلا۔ اگر آپ سب لوگوں نے یہ یاد کر لیا ہو یہ وزن، تو میں اب آپ کو مضارع کا بھی وزن بتاؤں، مضارع کا مجہول کا وزن کیا ہے وہ بھی بتا دوں۔ میں ایک دیتی ہوں آپ کو 5-10 سیکنڈ، آپ سب لوگ ریپیٹ کر لیں مائک میوٹ کر کے، فعیلا ماضی مجہول، فعیلا، اور پھر کتب علیکم الصیام، یہ
فعلہ کا وزن ہی ہوگا سارا. ٹھیک ہے, چلتے ہیں اب کہ مضارع میں مجہول کا وزن کیا ہوگا. مضارع معروف اس کا وزن تو بھی ہم بتا نہیں رہے ہیں آپ کو, آج ہماری کلاس فوکس زیادہ مجہول پہ ہے. یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا وہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے, اس کا یہ ترجمہ ہوگا. جیسے ہی آپ یقتلو جو کہ وزن پہ کس کے چلا گیا, یفعلو پہ, یفعلو کے وزن پہ چلا گیا. آپ کو یہ وزن بہت زیادہ, یہ صرف کی کلاس ہے. اچھا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں, شروع میں نے نحو اور صرف اسم کی بحث اور فعل کی بحث کر کے بتایا تھا نا. دیکھیں اس میں ہم اسم کو ان کی اعرابی حالت اور ان سب چیزوں سے کہ وہ کس شیپ میں ہوں گے تو کام کر رہے ہوں گے, کس شیپ میں ہوں گے تو ان پہ کام ہو رہا ہوگا, یعنی رفع نصب جر اور یہ ساری چیزیں یہ علم النحو میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ساری جو ڈفرنٹ اوزان آپ پڑھ رہے ہیں, فعلا فعلا فعلو, ہے نا, تو صرف کا مطلب پھیرنا ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں پھیر پھیر کے وہی سیم لفظ آپ کچھ ایڈیشنز کے ساتھ کچھ سبٹریکشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری گردانوں کا جو علم ہے یہی ہے علم الصرف. تو فرسٹ ٹرم ہمارا تھا علم النحو پہ, اور یہ ٹرم ہمارا ہے علم الصرف پہ. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ سارے حروف وہی ہیں اور حرکات ادھر سے ادھر, وزن چینج ہو رہے ہیں اور پوری پوری میننگ بدل رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ زبر زیر پیش کو الٹا سیدھا کر کے تو فاعل اور مفعول سب ادھر ادھر ہو جائے گا, معروف اور مجہول. ابھی میں نے اس کا ترجمہ کیا, یقتلو وہ قتل کرتا ہے, اور یقتلو وہ قتل کیا جائے گا. یہ کیا ہو گیا, فاعل تو مفعول بن گیا, وہ قتل کیا جاتا ہے یا وہ قتل کیا جائے گا, یہ ہو گیا. اسی طرح ینصرو وہ مدد کرتا ہے. اب جیسے ہی یہ مضارع مجہول کے وزن پہ گیا, ینصرو اگر ہم کو یہ لفظ دکھے گا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا. ینصرون, اس طرح یہ لفظ آپ بہت پڑھتے ہیں, اس میں آپ یہی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مدد کیے جائیں گے. لا ینصرون وہ مدد کیے نہیں جائیں گے. اسی طرح سے یرحمو وہ رحم کرتا ہے, اور یرحمو وہ رحم کیا جاتا ہے یا وہ رحم کیا جائے گا. کلیئر ہے, سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ میں اس کو فعل مضارع مجہول کو ایک بار اور ریپیٹ کروں. آپ کی کائنڈلی یہ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں گے. باجی یہ دوبارہ ریپیٹ کرتے. ٹھیک ہے, مضارع والا ایسا کریں کہ میں آپ کو 10 سیکنڈ کا, آپ کو نہیں آپ سب کو 10 سیکنڈ کا ٹائم دیتی ہوں. آپ پہلے یاد کریں یفعلو یفعلو یفعلو, اس طرح پڑھتی رہیں 10 سیکنڈ میں. جی ہاں, تو اس وزن کے اوپر جب کوئی لفظ آپ کو نظر آئے تو اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گی, اس کا ترجمہ اب آپ مجہول کے حساب سے کریں گی. اب آپ کو فاعل کا پتہ نہیں چلے گا, اس میں آپ کو فاعل کا ذکر نہیں ہو رہا ہوگا. اب بس یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ کسی کے اوپر وہ کام ہوا اور پریزنٹ میں ہوا یا فیوچر میں ہوا. بس کام کا ہونا پتہ چلے گا, اور کس کے اوپر ہوا یہ بھی پتہ چلے گا. میں اس میں چونکہ جیسے مجھے اندازہ تھا, اس لیے آپ دیکھیے یہاں پہ میں صرف سنگولر والے ہی لائی ہوں, لیکن میں نے آپ کو بولا ینصرون, آپ یہ بہت پڑھتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ آیتوں کے آخر میں رہتا ہے کہ جب وہ ایسا ہوگا تو ان کی کوئی مدد کرنے والا وہ پائیں گے نہیں, ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لا ینصرون, اس طرح سے لفظ آپ پڑھتی ہیں. کہ معروف میں تو کبھی بھی جو علامت تھی یا کی, ابھی صرف آپ یہی کی علامت پہ دیکھ لیں, باقی آگے اگر اپنا بھی دیکھنا چاہیں, یا کی علامت سب جگہ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو, ایسے پڑھا تھا نا آپ نے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی, یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا, اور پھر تفعلینا. بالکل اسی طرح آپ کو یاد کرنا ہے. تو پوری گردان میں نے پڑھی, جتنی بھی ہمارے پاس 4 علامتیں ہیں, یا تا, اور نا,
یتین آپ کو یاد کرنا تھا. تو ساری علامتوں پر فتحہ تھا. کہیں بھی پوری گردان میں آپ نے دمہ نہیں پڑھا. میں ایک بار پھر پڑھ کے سناتی ہوں، اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ بھی مائک میوٹ کر کے پڑھیں. یفعلو تفعلو تفعلو، پھر میں نے چھوڑ دیا افعلو نفعلو. اس کے بعد میں سیکنڈ کالم میں گئی، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. اس کے بعد اب جمع میں چلی گئی، یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا. پھر ادھر میں آ گئی واحد مؤنث میں حاضر میں، تفعلینا، اور یہ ہو گئی پوری گردان. آپ نے جب میں نے دوبارہ پڑھا تو آپ نے دیکھا ساری علامت مضارع میں ہم نے علامتوں کے اوپر فتحہ ہی پڑھا، کہیں بھی ضمہ نہیں پڑھا. جیسے ہی علامت مضارع پہ آپ کو ضمہ نظر آئے، فی الحال ایٹ دس اسٹیج یہ انفارمیشن کافی ہے کہ آپ سمجھ جائیں گی کہ اب یہ مضارع مجہول کا وزن ہوا. یہ تو بات کلیئر ہے نا کہ مجہول میں بات کیوں ہوتی ہے، مجہول میں کیوں کہا جاتا ہے، یہ مجہول کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا اور بعد میں اس کو نوٹ کر لیجئے گا. جب آپ میں منع کرتی ہوں آپ کو میری کلاس میں پلیز آپ پین اور پیپر لے کے نہ بیٹھیں، غور سے سنیں. اس کے بعد آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے، ویڈیو پہ آپ چلی جائیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ اسکرول کر کے وہاں چلی جائیں اور اسکرین شاٹ لے لیں. اسکرین شاٹ لے کے آرام سے بیٹھیں اور اپنی نوٹ بک میں یہ پوائنٹس لکھ لیں. ٹھیک ہے، جب میں پڑھاؤں تو اس وقت مت لکھیں، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں ٹائم لگے یا سمجھ میں کچھ رہ جائے. اسکرین شاٹ لے کے بعد میں بنا لیں، ایک دم آرام سے ریلیکس کر کے بیٹھے. آپ گرامر کی کلاس میں نہیں ہیں، آپ اسٹوری ٹیلنگ کی کلاس میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہانی سن رہی ہیں. تو جیسے ہی علامت مضارع پہ فتحہ کی جگہ آپ کو ضمہ نظر آئے تو بس وہ ہو گیا، اور آپ نے تو ضمہ ہی نہیں، پورا وزن آپ نے یاد کیا ہے. یفعلو، تو یہی اس کی ہوگی کہ علامت مضارع پہ ہمیشہ ضمہ آئے گا، فا کلمہ ہمیشہ سکون کا ہوگا، عین کلمہ ہمیشہ فتحہ کے ساتھ ہوگا، اور لام کلمہ ہمیشہ ضمہ کے ساتھ ہوگا. یہ کنڈیشن پوری فلفل ہو رہی ہوں گی مضارع مجہول میں. میں یہاں لکھ دوں کیونکہ میں نے وہاں پہ نشان لگا دیے. یفعلو. اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آج فعلا کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور یفعلو کی ایک تسبیح پڑھ لیں. اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ یہ تسبیح جو پڑھ رہی ہیں یہ صرف اس وجہ سے پڑھ رہی ہیں کہ آپ کی قرآن سمجھ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اتنا ہی ثواب یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دے جو آپ کو سبحان اللہ پڑھنے پہ ملے گا. فعلا اور یفعلو، فعلا یفعلو، ورنہ تو ہم ہی پڑھ کے سنا دیں گے اتنا کہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یفعلو. اب پھر سے میں ایک بار ترجمہ کرتی ہوں. یقتلو، یقتلو میں مجھے یا کے اوپر کیا نظر آیا؟ فتحہ نظر آیا. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ معروف ہے. اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. بالکل پہلی کلاس میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آخری کے چند جز آپ ترجمہ بس حرکات دیکھ کے کر رہی ہوں گی اپنے آپ، اور اب آپ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کہا تھا. بس آپ اچھی طرح سمجھیں، اور جو اگر صرف جو میں کہتی ہوں، جیسے بھی آج تسبیح پڑھنے کو کہہ دی، جو کہا ہے صرف بس وہ کر لیں تو کافی ہے. ریلیکس ہو کے بس اتنا ہی کر لیں، اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم بھی نہیں. تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور کبھی بھی چیز بھولے گی نہیں. یقتلو، وہ قتل کرتا ہے یا وہ قتل کرے گا. مضارع میں ہمیں دونوں بولنا پڑتا ہے کیونکہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہو سکتا ہے. جبکہ یقتلو ہم نے پڑھا. اب جب یہی لفظ اس وزن پر آ گیا، ان حرکات کے ساتھ آ گیا،
تو فوراً ہمارا جیسے ہم سنتے ہیں، جب میں پڑھتی تھی تو میں وزن ایسے یاد کرتی تھی کہ جب وہ وزن آتا تھا، یقتلو آتا تھا، میرے دماغ میں فوراً یفعلو آ جاتا تھا، یفعلو اس پیٹرن پہ جا کے وہ فٹ ہوتا تھا فوراً. تو پھر ترجمہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور خوف نہیں آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا وہ قتل کیا جائے گا. آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے ترجمے میں؟ ایک بار میں پھر صرف پریزنٹ کا کرتی ہوں، دونوں کر رہی ہوں نا، تو شاید وہ آپ کو شاید زیادہ لگ رہا ہو. ابھی ہم صرف پریزنٹ میں کریں گے، لیکن آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ انہی الفاظ کا ترجمہ فیوچر میں بھی ہوگا. اب میں تینوں لفظ کا صرف پریزنٹ میں ہی کروں گی. یقتلو، میں نے یا کے اوپر فتحہ دیکھا، میں ترجمہ کروں گی وہ قتل کرتا ہے. یقتلو، اب میں نے یفعلو پورا وزن میں چیک کروں گی، تو یفعلو کے وزن پہ آ گیا. اب ترجمہ ہوگا وہ قتل کیا جاتا ہے. آپ کو فرق لگا؟ وہ قتل کرتا ہے، وہ قتل کیا جاتا ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، اور ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے. اسی طرح یرحمو، وہ رحم کرتا ہے، یرحم وہ رحم کیا جاتا ہے. اب کلیئر ہے یا اور ریپیٹ کروں ایک بار؟ دیکھیں اس میں کہہ رہے ہیں وہ قتل کرتا ہے، تو اس میں قتل کس نے کیا؟ وہ آپ کو اس کا فائل پتا چل رہا ہے، ہی پتا چل رہا ہے نا. یہاں پہ آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ قتل یہ کرتا ہوگا. ہے، اس کا فائل آپ کو یہ پتا چل رہا ہے نا، یہی. جی جی. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل کیا جاتا ہے، تو کس نے قتل کیا؟ کسی عورت نے کیا، لوگوں نے کیا، کس نے کیا؟ پتا چلا آپ کو؟ وہ قتل کیا جاتا ہے. اوکے اوکے. فائل بتائیں آپ مجھے. ہاں نہیں ہے اس میں. صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہ قتل کیا جاتا، بس انفارمیشن مل رہی ہے کہ کوئی ہے، وہ قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس کو کون قتل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کسی کو پھانسی چڑھائی جی میم. جاتی ہے نا، کہ اس کو پھانسی چڑھا دی گئی، کس نے چڑھائی اس سے تو ہم کو مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کس کی ڈیوٹی تھی اس وقت، وہ تو انسگنیفیکینٹ ہے. بالکل اسی طرح تو بس یہ یاد رکھیں کہ اس میں فائل کا پتہ چلتا ہے معروف میں، اور مجہول میں فائل کا پتہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کسی نے قتل کیا ہے، لیکن یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس نے. وہ قتل کیا جاتا ہے یا وہ قتل کیا جائے گا. آپ کسی کو کہتے ہیں نا اس کو پھانسی دی جائے گی، ایسا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اقرا بولے، بولتی ہیں یا جی نہیں؟ اس کو پھانسی دی جائے گی، تو پھر کیا آپ پوچھتی ہیں کہ پھانسی دینے والا کون ہے، کس کی ڈیوٹی ہے؟ ہمیں نہیں جاننے کی ضرورت. میم. تو بالکل وہی چیز ہے کہ جی اسے جی پھانسی دی جائے گی، وہ ہو جائے گا یقتلو. کلیئر ہو گیا جی سب؟ میم الحمدللہ. دیکھیں سوال صرف وہی کریے گا جو میں نے بتایا ہو، جو نہیں بتایا ہو وہ مت پوچھیے گا. چلے جو بتایا ہے اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھیں. کوئی اور جی اس کے میم. علاوہ دماغ میں سوال آ رہا ہو تو وہ آگے میں بتاؤں گی آپ کو، آگے میں بتانے والی ہوں، آپ مت پوچھیں. غزالہ پوچھیں. السلام علیکم میم، یہ میں نے ایسے ہی ہوگا نا، ینس وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ایسے ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک سمجھیں آپ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک، اوکے اوکے جزاک. ابھی فی اوکے. الحال آپ مجہول کا وزن یاد کریں، معروف کے وزن پہ آپ مت جائیں. معروف کا آپ صرف یہ یا کی علامت دیکھیں، باقی کچھ نہ دیکھیں. یا کے اوپر دیکھیں کہ فتحہ ہے تو معروف ہے، یعنی علامت مضارع پہ فتحہ ہے تو معروف ہے، اور میں نے آپ سے کوئی حرکت دیکھنے کو نہیں کہا. جبکہ مجہول کا میں نے کہا کہ یا کے اوپر یعنی علامت مضارع پہ پیش دیکھیں اور باقی سب بھی دیکھیں. بس میری آپ جی لوگوں سے بس ایک ریکویسٹ، یہ بہت زیادہ فرسٹ کلاس سے لے کے اور انشاءاللہ تعالی آخری کلاس تک رہے گی، کہ اگر کوئی چیز میں نہیں بتا رہی ہوں تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں بتا رہی ہوں کہ اس کی کوئی وجہ ہے تو اس چیز کو کلاس میں بالکل لے کے نہ آیا کریں.
ہو سکتا ہے کہ 3 چیزیں ہوں اور میں صرف ایک بتا رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھول گئی ہوں یا کچھ ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے لیسن پلان کا حصہ ہے کہ وہ میں ابھی انٹروڈیوس نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو مجھے پرسنل میں کر لیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی میں بھول بھی جاؤں اور آپ کو لگے کہ آپ یاد دلا دیں، تو مجھے کلاس کے بعد پرسنل میسج میں کریں اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی میں ضرور اس کا ذکر کر دوں گی۔ لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو میں نے ذکر نہ کی ہو تو آپ سوال نہ کریں، ورنہ کوئی ہمارا بچہ جو ہے وہ مشکل نہ اس کو لگ جائے، ٹھیک ہے؟ مجھے گرامر پڑھانے سے زیادہ مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں وجہ نہ بنوں کہ میری وجہ سے کوئی گرامر چھوڑ کے چلا جائے، تو اس وجہ سے میں لیسن کو ایسے پلان کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایکسٹرا سوال کلاس میں مت کریں جو کہ بتایا نہیں گیا، اور جو چیز بتائی گئی ہے اس کے بارے میں بار بار سوال کریں۔ آپ کے سوال کرنے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کلاس میں کوئی ایسا ہو کہ جو کہ جھجک رہا ہو، نہ پوچھ رہا ہو، اور آپ نے سوال کیا تو ہم نے سمجھایا، اس کو بھی فائدہ ہو گیا۔ تو جو پڑھایا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور سوال کر لیں اگر ذرا بھی ایسا شک ہے یا کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، کیونکہ مجھے بھی بہت آسانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اسکرین بھی ہے میرے پاس، ہم لکھ کے بتا سکتے ہیں، سب کچھ ہے، تو میرے لیے بھی بہت آسانی ہے اگر آپ یہیں پوچھ لیں۔ تو اب یہ اسکرین ہے، اس اسکرین کو بھی بہت غور سے دیکھیں، اور یہ چیز فعل ماضی مجہول کا یہی وزن ہے، فعیلا، فا کلمہ پہ پیش، عین کلمہ پہ زیر، اور لام کلمہ پہ فتحہ یعنی زبر۔ فعیلا، فعیلا، پہلے اس کو دیکھیں، ایک ساتھ دونوں نہیں دیکھیں گے، پہلے ماضی مجہول کو دیکھیں اور اس کو بہت غور سے دیکھیں، تب تک دیکھیں جب تک آپ اس کو ایسے نہ پہچاننے لگے جیسے اپنے بڑے بھائی اپنے بڑے بیٹے کو۔ اس کے بعد اب چلیں دوسرے پہ، یفعلو۔ اب اس وزن کو بھی جیسا کہ میں نے کہا بار بار پڑھیں گے، اور اس وزن کو بھی بہت اچھی طرح پہچان لیں، یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، فعیلا یفعلو، فعیلا یفعلو، یہ بہت اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے۔ میم ان کا اب ترجمہ میں کیسے ہوگا ان دونوں کا؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ میم ان دونوں کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ فعیلا فعیلا، یفعلو۔ ہاں، وہ کیا گیا، اس کے اوپر جیسے کہ اب اگر دوریبا ہے وہ مارا گیا، شوریبا پیا گیا، جو بھی اس روٹ لیٹر کا جو میننگ ہوگا وہ اس طرح سے کیا گیا کے اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یفعلو وہ کیا جاتا ہے، اب اگر یضربو وہ مارا جاتا ہے، تو کلیئر ہو گیا سلمہ؟ جی میم، جزاک اللہ خیرن ہاں، کثیرا۔ بس یہ فوئلہ میں فا عین لام میں کام کرنے کا مفہوم ہے، اور اس کے بعد جو بھی روٹ لیٹر آئے گا تو اس روٹ لیٹر کی جو میننگ ہوگی اسی میننگ کو لگا کے کیا گیا، اور یہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جی ایک میم۔ چیز ہے، ریلیکس کر کے اس کو سنیں، اور اس کو میں اگلی کلاس میں بھی بتاؤں گی۔ ایسا ہوا کہ یہاں پہ جب پھر اسٹوری ٹائم شروع ہوا ہمارا، ریلیکس کر کے سنیں۔ اب جب قتیلا کہا گیا تو مارا گیا، اب یہاں پہ دیکھیے قتل الانسان، مارا گیا انسان، قتل الانسان۔ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کہ کس نے مارا یہ نہیں پتا چل رہا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے مارا کیونکہ obvious ہے، تو قتیلا مارا گیا، الانسان انسان۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کہ یہ تو مارا گیا انسان، یہ انسان تو مفعول ہے نا؟ کون مارا گیا؟ مارا گیا انسان، فاعل کی حالت ہوتی ہے رفع کی۔ اب چونکہ فاعل موجود نہیں تھا، رفع کی پوزیشن کیا تھی؟ خالی تھی، یہ پوزیشن خالی تھی، کیسے میں لکھوں؟ پوزیشن ویکنٹ ہے، اور کوئی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہو تو کیا ہے؟ جلدی سے دوسرا آدمی اس کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے نا؟ میوزیکل چیئر اگر آپ کھیلتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے۔ بہرحال فاعل یہاں موجود نہیں تھا جو کہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ فاعل موجود ہی نہیں ہے تو یہ رفع کی پوزیشن خالی تھی،
اس خالی پوزیشن کو غنیمت سمجھ کر مفعول نے سوچا کہ آج تک ہمیں یہ بلندی حاصل نہیں ہوئی. میں نے پہلی کلاس میں کہا تھا کہ کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ. ہمارے ملکوں میں تو جو کام کرتا ہے وہ کمتر ہے اور جو صوفے پہ بیٹھ کے آرام کرتا ہے وہ برتر ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کام کرنے والا رفع کی حالت میں ہے، بلندی کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ اس جملے کے اندر فاعل کا ذکر نہیں تھا تو وہ فاعل کی رفع کی پوزیشن ویکنٹ تھی. اس پوزیشن کو غنیمت سمجھ کر مفعول نے سوچا کہ آج تک زندگی میں ہم کو کبھی رفع کی پوزیشن حاصل نہیں ہوئی، چلے یہ چیئر خالی ہے رفع کی، میں اس پہ بیٹھ لیتا ہوں. اور پہلی بار کہ جو مفعول تھا جس کو ایکچولی ہونا چاہیے تھا نصب کی حالت میں، اس نے یہ دیکھ کے کہ رفع کی چیئر خالی ہے، چلیں ہم بھی زندگی میں ایک بار تو بلندی حاصل کر لیں، نصب سے کس حالت میں چلے جائیں؟ رفع کی حالت میں چلے جائیں. اب غور سے سنیے، فعل مجہول کے بعد جو مفعول ہوتا ہے، یہ ہے مفعول، یہ فاعل نہیں ہے. اس جملے میں فاعل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. قتل الانسان، یہ ایک جملہ ہو گیا کمپلیٹ. یہ آگے تو بات بتائی جا رہی ہے کہ ما اکفرہ، یہ بس ابھی آپ یہیں پہ فوکس کریں. تو قتل الانسان، جب قتیلا، اب آپ کو یہ وزن پتا ہے فعیلا، جو فعیلا کا وزن ہو گیا اس کا مطلب ہے فاعل تو وہاں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا مجہول ہے. فاعل تو اب اس جملے کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ الانسانو کیا ہے؟ الانسانو مفعول ہی ہے جس نے کی رفع کی چیئر کو حاصل کر لی، جس نے رفع کی خالی پوزیشن دیکھی اور خوش خوش اس نے کہا زندگی میں بھی ایک بار رفع بن تو نہیں سکتا، بلند ہو تو نہیں سکتا، کم از کم بیٹھ ہی جاؤں تھوڑی دیر کے لیے چیئر پہ. اور قتل الانسان، یہ اس کا مارے گئے انسان تھی، کام انہی کے اوپر ہو رہا ہے، مارے یہی جا رہے ہیں، لیکن یہ حالت رفع میں آتے ہیں. تو فعل مجہول کے بعد کا مفعول رفع کی حالت میں ہوتا ہے. یہ ہے اینڈ آف دا سٹوری. فعل مجہول کے بعد کا مفعول، یہ کیا ہے؟ میں یہاں لکھ دوں مفعول. جیسے قتیلا، وہ مارا گیا، اگر یہ صرف ہوتا تو وہ مارا گیا اور وہ ہو جاتا، لیکن یہاں پہ مفعول ظاہر ہو گیا نا، یہ ظاہر مفعول ہے. تو اب ہم وہ مارا گیا نہیں ترجمہ کریں گے، اب کریں گے مارے گئے انسان. تو مفعول ہے جو کہ رفع کی حالت میں ہے، تو اسی لیے اس کو پھر دیکھیں. اب چلے نام دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. فعل مجہول کے بعد آنے والا مفعول، اسی لیے نائب الفاعل، فاعل کا نائب، مطلب یہ ہے تو مفعول لیکن ایسا دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ فاعل کا اسسٹنٹ ہے. فاعل کا اسسٹنٹ کیوں لگ رہا ہے؟ رفع کی حالت کی وجہ سے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. پھر دیکھیں مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ تو آپ کو شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ مفعول حامدن، حامدن، حامدن. اسی کی آپ نے پوری زندگی اب تک پوئٹری پڑھی ہوئی ہے، پہلی بار پتا چل رہا ہے کہ یہ تو حامدن بے حامدن بن گیا. یہ مطلب نصب بھی جو ہے رفع میں جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے فعل جو ہے وہ مجہول ہے. تو مفعول منصوب ہوتا ہے لیکن نائب فاعل مفعول ہوتے ہوئے بھی مرفوع ہوتا ہے. آپ پلیز یہ نوٹس لکھیں گی نہیں، آپ بعد میں اسکرین شاٹ لے لیجئے گا ویڈیو سے. یہ مفعول ہوتے ہوئے بھی مرفوع مطلب کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. کیوں رفع کی حالت میں ہوتا ہے؟ میں نے وجہ بتا دی کہ رفع کی چیئر خالی تھی، اس لیے بس یہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ مارا ہی جائے، مطلب یہ مارا ہی جانے والا ہے، اسی کو مار پڑنی ہے. لیکن چیئر خالی ہونے، جگہ خالی ہونے کی وجہ سے یہ بیٹھ گیا. ایک اصول اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی جگہ خالی ہوتی ہے، اسی لیے خالی کہتے ہیں نا کہ خالی ذہن بھی نہیں رکھنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اچھی سوچے ورنہ خراب سوچے وہاں آ کے بیٹھ جائیں گے. بہرحال تو قتل الانسان، مارے گئے انسان، تو یہ رفع کی حالت میں جو ہوتا ہے وہ مفعول ہی ہوتا ہے. تو نائب فاعل اس کا عربک میں ہے، وہ آپ کی بک میں بھی ہے، تو میں بس یہاں لکھ دیتی ہوں کیونکہ وہ ورڈ دکھے گا تو آپ کہیں بھی سوچیں کہ مفعول ما لم
जब आप ग्रामर अच्छी तरह कर लेंगे ना, थोड़ी बहुत अरबी इस तरह लिखने बोलने भी लग जाएंगी। युसम्मु फाइलुहु, मतलब उसी तरह से करेंगे, फाइलुहु। नाइबुल फाइल की ये डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक में दी थी, मैंने कहा आप पढ़ेंगे, फिर आप सोचेंगे ये क्या है, तो मैं बता दूं। ऐसा मफऊल नहीं जिसका ऐसा मफूल जिसके फाइल का, देखिए उसके फाइल का नाम नहीं लिया गया, नाम नहीं लिया गया उसके फाइल का। ऐसा मफूल, ये नाइबुल फाइल क्या होता है, ये है नाइबुल फाइल। ये ऐसा मफूल है जिसके फाइल का नाम नहीं लिया गया और फेल मजहूल के फौरन बाद आता है, और ये किस हालत में होता है, रफा की हालत में होता है। तो रफा की हालत में देख के कभी भी इसका तर्जुमा आप ने नहीं कर देंगे, हमेशा को ही में रहेगा, वो हमेशा नस्ब की मतलब तर्जुमा उसी तरह से होगा, लेकिन ये मरफू हो गया। ये 3 सेंटेंस जो आपको लिखे हैं स्क्रीन पे, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगी और हर सेंटेंस को 3 या 7 बार जितनी देर में आप कंफर्टेबल हो जाएं इन जुमलों से आप पढ़ेंगी। पढ़ ले अच्छी तरह। अगली क्लास में मैं नाइबुल फाइल को फिर इंशाअल्लाह ताला कवर करूंगी। अगली क्लास मेरी यहाँ से शुरू होगी, तो आप पढ़ेंगी, वीडियो में मौका मिले तो सुन लेंगी चलते फिरते काम करते, और अगली क्लास में मैं फिर समझाऊंगी। कुतिलल इंसानु फेल मजहूल, फेल मजहूल के बाद आने वाला मफऊल रफा की हालत में होता है यानी मरफू होता है, और इसको कहते हैं नाइबुल फाइल। अरबिक में बोले तो नाइबुल फाइल बोलेंगी, और अगर उर्दू में बोले तो नाइबे फाइल बोल देंगी। फाइल का नायब है, ये असिस्टेंट है। मतलब ऐसा अपने को जाहिर क्या कर रहा है तो ये मफूल, लेकिन चेयर पे बैठ के ये अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं फाइल का असिस्टेंट हूं, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, बस इसका नाम है नायबे फाइल। यहाँ पे देखें, जो मैंने कहा कि जो मशहूर फ्रेज जो आप याद कर सकती, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, फर्ज किए गए, फर्ज किए गए, अलैकुम तुम पर, ये तो चले बीच में रहने दें, कुतिबा अलैकुम फर्ज किए गए तुम पर, और मफूल क्या है, अस्सियामु हो गया, अस्सियामा होना चाहिए था, क्योंकि क्या फर्ज किया गया, रोजे फर्ज किए गए। हमने आपको पहली क्लास में जब भी मफूल का तो कहा था कि फेल को लेके आप क्वेश्चन बनाए, क्या, क्यों, कब, और हर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मफूल होगा। तो यहाँ पे देखिए, कुतिबा फर्ज किए गए, क्या फर्ज किया गया, रोजे, तो रोजे तो नसब में होने चाहिए ना, लेकिन चूंकि रफा की चेयर खाली थी इसलिए मफूल जो है वो रफा की चेयर पे बैठ के उसने रफा की पोजीशन, रफा की शक्ल अख्तियार कर ली। लेकिन याद रखें ये है मफूल ही, और इसको कहते हैं, अब इसका नया नाम पड़ गया इस एराबी हालत की वजह से, और वो नया नाम हो गया नाइबे फाइल। याद रखें, ये नाइबे फाइल एक्चुअली क्या है, मफऊल ही है जो कि फेले मजहूल के बाद, फेले मजहूल के बाद आने वाला मफूल। कुतिलल खर्रासून, ये देखें कुतिला, अब ये देखें कुतिला मारे गए, खर्रासून है ना जो बेदलील बात करने वाले, तो अब यहाँ पे खर्रासीन होना चाहिए था ना, खर्रा है ना, कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या खर्रासून है, खर्रासीना होना चाहिए था, नसब की हालत में होना चाहिए था, लेकिन ऊना, ऊना की आवाज किसकी आवाज है, रफा की आवाज है। चूंकि ये फेले मजहूल था तो इसलिए फाइल था नहीं, जब फाइल था नहीं तो रफा की पोजीशन खाली थी, तो मफऊल ने क्या किया, रफा की चेयर पे बैठ के रफा की शक्ल इख्तियार कर ली और बन गया नाइबे फाइल। और है क्या एक्चुअली, ये मफऊल है। तो याद रखें, फेल मजहूल के बाद आने वाला मफऊल रफा की हालत में होता है। मुझे लगता है मैं क्लास से ही खत्म करूं, और ये होमवर्क आपको ये जाएगा, नुसीरा, अब यहाँ पे नुसीरा, नुसीरू बिल्कुल उसी तरह कर लेंगी, बस ये हरकत, इन हरकत के ख्याल के साथ, और इसी तरह नुसीरत, नुसीरता, नुसीरना, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से बनेगी। और इसका तर्जुमा भी करेंगी, उसकी मदद की गई, नुसीरा, चाहे तो आप उसी के नीचे यहाँ पे लिख लेंगी, नुसीरा, मैं नहीं लिख रही थी कि मैं आपको अलग अलग
क्लियर दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। इस हफ्ते का होमवर्क है कि आप फेल मादी मजहूल की इस गर्दान को कंप्लीट करेंगी, न सिर्फ गर्दान को बल्कि उसका तर्जुमा भी लिखेंगी। खत्म करते हैं क्लास। आपके जो भी सवालात होंगे आप मुझे पर्सनल में मैसेज करें और मैं आपका सवाल और अपना जवाब दोनों इंशाअल्लाह ताला ग्रुप में शेयर करूंगी। तो क्लास खत्म करते हैं। बिल्कुल भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई आप परेशान ना हो। जैसा कि मैंने कहा कि मैं शुरू से पढ़ाऊंगी, शुरू का आप ये तो आप समझ लेंगी वीडियो देख देख के ही बार बार। मेन मैं नायबुल फाइल करूंगी नेक्स्ट क्लास में, और अब तक जो भी पढ़ाया है, क्योंकि मैं ये 3 टॉपिक मैंने पढ़ा लिए, तो इन तीनों टॉपिक को आप पूरे हफ्ते तैयारी करेंगी और मैं ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट लूंगी। तो आखिर में आपका टेस्ट भी होगा, तो थोड़ा पढ़ के आइएगा इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।